ویلکم بیک ناظرین. منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب, لاسٹ کویسچن پارٹی پہ کہ آپ سے ہم نے سنا ہے متعدد مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں بین کرنے کا. بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے جو وہ کہتے ہیں جی نہیں بین کرنے, ہم نہیں اس کے حق میں کہ بین کریں. آج بھی انہوں نے کہا تو پالیسی کیا ہے حکومت کی کہ ظاہر ہے بین آپ تو نہیں کریں گے, وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے معاملہ, تو بین کرنے کی کوئی ریکمنڈیشن ہے یا بھی اس پہ آپ سوچ بچار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے یہ جو پارٹی پہ اوپر بین ہے جی اس کا قانون موجود ہے جی, اور اس قانون میں جو ایویڈنس کی نوعیت ہے وہ درج ہے. تو اب جو ہے وہ ایویڈنس سامنے آ رہی ہے جی, تو اس کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا لیگل ٹیم جائزہ لے گی. اگر وہ اس کو سفیشنٹ پائے گی تو ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. جی رانا صاحب, ایک سوال ذہن میں آتا ہے. کل وہ جنرل باجوہ کو دیکھ رہے تھے ہم, اور یقینی طور پہ ایک آرمی کی اپنی ریت ہے اور بڑی اچھی ٹریڈیشن ہے کہ فارمر آرمی چیفز بھی اس طرح کے جو اوکیزنز ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. لیکن یہ ضرور خیال آ رہا تھا کہ جس شخص نے ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا پہلے 2017 کی کرائسس سے شروع لے کر کے تو کہاں کہاں پہنچے, تو ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی رانا صاحب. یعنی کہ یہ تو بڑا ایک آئرنی ہے رانا صاحب کہ انہوں نے کتنا, میں کیا ریپیٹ کروں کہ کتنا کلیدی رول تھا ان کا اس سب میں چیزوں میں, اور جہاں ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں ملک جدھر بیڑا غرق ہوا ہے اتنے معاملات کا. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس بدبخت کو لانے میں ان کا کردار تھا, لیکن یہ بدبخت جو برائی ہے, جو پروڈکٹ ہے, اس کا تو پہلے بندوبست کرنا چاہیے نا. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہی, ان سے آئیدر جو اور نہیں کہہ غلطی رہی ہوئی اس غلطی کا سر میں آئیدر اور خمیازہ وہ بھگتیں گے. ہاں وہ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ سکرپٹس کا بھی تو دور ختم ہونا چاہیے نا رانا صاحب. آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اب میرا خیال ہے اب پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو جائے گی, خدا کرے ختم ہو جائے, لیکن بہرحال وہ تو وقت بتائے گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, مطلب اگلے 6 مہینے میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی نومبر دسمبر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز پیپل آر سیئنگ کہ واٹس دا بگ پکچر, آگے کدھر جا رہے ہیں ہم, کیونکہ چلیں جی ڈرا دھمکا کے پریشان کر کے پی ٹی آئی کی پوری قیادت ہٹ گئی, جو بھی وجہ کہیں, جو بھی سامنے وجہ ہے, جو بھی اصل وجہ ہے, ہٹ گئے. تو اب پی ٹی آئی چلے گی, الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا معاملات ہیں جی, کیا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, اس ملک کی سیاست میں جو ناسور جو ہے وہ ایک فتنہ جو داخل ہو چکا تھا, تو اس کے سد باب کے بعد جو ہے یہ ملک جمہوری طور پہ اور سیاسی طور پہ آگے بڑھے گا. لوگوں میں رواداری آئے گی, لوگوں میں بیلنس آئے گا, لوگوں میں سیاست میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت واپس آئے گی, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر جو ہے وہ واپس آئے گا. اب اگست میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں, اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, الیکشن ہوں گے, لوگوں کو اپنا ووٹ دینے کا موقع ملے گا, اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی نئی حکومتیں صوبوں اور مرکز میں برسے اقتدار آئیں گی اور سیاسی استحکام پیدا ہوگا. کیونکہ یہ فتنہ جو ہے, یہ اس فتنے نے پچھلے 10 سال سے اس ملک کی سیاست میں استحکام نہیں آنے دیا. اس نے مسلسل سیاسی عدم استحکام سے دو چار رکھا ملک کو. جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول تھا, انہوں نے تو کیا سو کیا, ان کو تو بھگت رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کم رول تھا. رانا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو کدھر بٹھایا تھا انہوں نے؟ نہیں سارا رول اسی کا تھا. اینٹی نارکوٹکس فورس نے آپ نے جو اندر بند کیا تھا, تو یہ اس نے کروایا تھا. یہ باقاعدہ اس معاملے کے پیچھے تھا, یہ خود اس نے جو ہے وہ مینیج کروایا, یہ خود پھر پریس کانفرنسوں کی تیاری کروا کے جو ہے یہ کام کرتا تھا. یہ جیلوں میں اذیتیں دلانے کے لیے یہ خود جو ہے, یہ باقاعدہ آپ کو پتہ نہیں, یہ اپنا محسن بیگ جو ہے اس کو تھانے میں تشدد کا نشانہ بنوایا, ان کو تو اور باقاعدہ کہا کہ وہ ویڈیو مجھے لا کے دکھاؤ.
یعنی اس قسم کا یہ بدبخت انسان ہے. جی کئی کو انہوں نے تو ٹارگیٹ یہ جب اس ملک کی سیاست سے مائنس ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا, اور اگر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام بھی آئے گا, اور اس ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی معاشی تو اس وقت بیڑا ہی غرق ہے. رانا صاحب آخری سوال ہے, سمیع ابراہیم فرام دا ہارٹ آف اسلام آباد, وہ 3 دن اور رات سے غائب ہیں, ان کو اٹھایا گیا بولٹ ٹی وی کے باہر, اور آج پی ایف یو جے کے بتا رہے تھے آفس ہولڈرز, کل رات کو بھی انہوں نے پروگرامز میں کہا کہ جی ہم نے ہر ایک سے پوچھ لیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ہمیں پتہ نہیں, اور ان کو کوئی اغوا کر کے کون لے گیا. دوسرا کہ عمران ریاض خان جو بھی ان کے پوائنٹ آف ویو, یہ دونوں جرنلسٹ ہیں اور یہ دونوں اس طرح غائب ہیں بحیثیت انٹیریئر منسٹر کے. آپ اس پر کیا کہیں گے رانا صاحب؟ اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں, اور جس کے اوپر بھی انہیں شک ہے اس کو باقاعدہ نامزد کریں, ان کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کی تفتیش ہوگی. تو یہ تو کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ان کے تو والد عمران ریاض خان کے تو کورٹ میں گئے ہیں, انہوں نے تو کہا ہے آگے سے آئی جی نے آ کے رپورٹ میں کہا جی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ایم آئی سے بھی پوچھا, ایس آئی بھی, ان کو بھی نہیں کچھ پتا. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر نشاندہی کریں. ان کو اگر کسی کو اگر شک ہے, کوئی شبہ ہے, تو اس بارے میں جو ہے یہ مقدمہ درج کروائیں, اور اس کی انویسٹیگیشن میں, اس کی تفتیش میں جو ہے وہ تعاون کریں. آپ کو کوئی ہے جی ان دونوں اشخاص کی کوئی خبر؟ آپ کو نہیں, ہمارے پاس ان کی کوئی خبر نہیں ہے. اور آپ کے پاس کمپلینٹ بھی کوئی نہیں ہے, آپ کو معاملے کا بھی نہیں معلوم کچھ؟ جی بالکل, انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی, کسی جگہ پہ کوئی درخواست نہیں ہے ان کی. جی کورٹس میں بھی گئے ہیں, پولیس آئی جی کے پاس بھی گئے ہیں, پی ایف یو جے بھی گئی ہے, لیکن بہرحال یہ بہت ہی مخدوش معاملہ ہے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.